عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فإن آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز کے طریقے کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور دوسری رکعت کی جو کیفیت ہے اس کو ہم نے مکمل پڑھا تھا، اور تیسری رکعت سے کھڑے ہونے تک ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا تھا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 499 ہے. کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالعیادہ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 756 ہے. یہ وہ حدیث سے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز جو ہے وہ جلدی جلدی پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور اس میں نماز کی ہر رکعت میں جو لازمی امور ہیں کرنے کے لیے وہ بتائے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اسی طریقے سے تو اپنی پوری نماز میں کر. اور اسی طرح یہ ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 382 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب افتتاح الصلاۃ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 725. یہ حدیث میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جب تذکرہ کیا تو اسی میں آپ اپنی نماز میں قیام، رکوع، سجدہ جس طرح کرتے تھے اس کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ثم یصنع فی الاخری مثل ذلک، آپ ہر رکعت میں اسی طرح کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ نماز میں جو امور یعنی کہ بیان ہوئے ہیں پہلی یا دوسری رکعت میں، وہی جو ہے وہ یعنی کہ پہلی رکعت میں وہی دوسری رکعت میں کی جائیں گے، سوائے چند امور کے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے یہ صفحہ نمبر ہے 206، کتاب المساجد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما یقال بین تکبیرۃ الاحرام والقراءۃ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 1257. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے اور خاموش نہیں ہوتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنا جو ہے وہ صرف پہلی رکعت کے اندر پڑھنی ہے، دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے قرأت کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو ہم ابھی صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث پڑھ رہے تھے کتاب الصلاۃ کے اندر، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ، اس کے تحت حدیث نمبر 756 میں وہی
جو شخص صحیح طرح نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے یہ بات فرمائی، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، کہ اس کے بعد تو نے قیام کی حالت میں جو تجھے قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 437 ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب الصلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 849 ہے۔ رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تکبیر کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر، پھر جتنا ہو سکے قرآن پڑھ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر تکبیر کیا اور سجدے میں جا اور اپنا چہرہ زمین یا اپنا ماتھا یعنی زمین سے ٹکا دے یہاں تک کہ بدن کے جوڑوں کو آرام مل سکے اور وہ ڈھیلے ہو جائیں۔ اس کے بعد تکبیر کیا اور اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھ جا اور اپنی کمر کو سیدھا کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے چاروں رکعتوں کے اندر کر، جس شخص نے ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے۔ یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ نماز کی ہر رکعت میں قرأت ہے، نماز کی ہر رکعت کے اندر قرأت ہے، اور اس قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوگی جبکہ وہ اس پہ قادر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تیسرا، جو تجھے آسان ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح جیسے ہم نے پڑھا، اس کو پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے جب آدمی نماز کے اندر بیٹھے گا تو یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 519 ہے۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں باب سنت الجلوس فی التشہد کے تحت حدیث نمبر 789 ذکر کی ہے۔ ابو امیہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 رکعتوں کے اندر آدمی دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر کے اوپر بیٹھے گا، باقی جو یعنی کہ کیفیت ہے وہ وہی ہے جو ہم نے پہلی رکعت کے جلسے کے دوران میں پڑھی تھی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 165 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد میں باب صفت الجلوس فی الصلاۃ و کیفیت وضع الیدین علی الفخذین کے تحت یہ حدیث نمبر 1210 ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور جو انگلی انگوٹھے کے قریب ہے اس سے اشارہ کرتے یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا ہوتا۔ اور حدیث نمبر 1211 یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو پتہ یہ لگا جلسہ اور تشہد کی جو کیفیت ہے وہ ایک جیسی ہے، اس کے اندر فرق نہیں ہے سوائے تشہد آخرہ، یعنی جو آخری جو تشہد ہے اس کی بحث الگ ہے۔ اچھا، پھر یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 523 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، اس کے تحت حدیث نمبر 795 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو یوں کہا کرتے تھے اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہا کرو کہ اللہ پر سلام، اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یوں کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ یعنی کہ جب یہاں تک پڑھنے یعنی یہاں تک سکھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو آسمان اور زمین میں جو بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ پھر آپ نے آگے یعنی اسی دعا کو کنٹینیو کرتے ہوئے سکھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اور اس کے بعد فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، اس کے بعد اسے اختیار ہے جو چاہے وہ دعا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر ویسے جو یعنی کہ طریقہ ہے، پہلا جو تشہد ہے وہ یعنی پہلے تشہد میں صرف التحیات پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے، جیسے کہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 753، حدیث نمبر ہے 4382۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی رسول اللہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ و فی آخرہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کا درمیانی اور آخری تشہد سکھایا۔ فکنہ نحفظ، یعنی کہ عبد الرحمن بن اسود بن یزید النخعی کہتے ہیں فکنہ نحفظ عن عبداللہ حین اخبرنا، اور ہم نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ہم سے بیان کی تو ہم نے اس کو محفوظ کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ایاہ قال فکان یقول اذا جلس فی وسط الصلاۃ و فی آخر علی ورک الیسری، کہ جب بھی نماز کے اندر تم بیٹھو یعنی تشہد کی حالت میں تو تم پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قال ثم ان کان فی وسط الصلاۃ نہض حین یفرغ من تشہدہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درمیانی تشہد ہوتا تو اس کو پڑھ کر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا، وَإِن كَانَ فِي آخِرَهَا دَعَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ، اور پھر اگر یہ آخری تشہد ہوتا تو پھر تشہد کے بعد جو اللہ چاہتا وہ دعائیں یعنی کہ کی جاتی، ثُمَّ يُسَلِّمَ، پھر اس کے بعد سلام پھیرتا۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ جو پہلا تشہد ہے اس میں التحیات پڑھ لینا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی ایک سمجھیں کہ پہلے تشہد میں بھی یعنی جیسے کہ ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے بھی پڑھا ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یعنی کہ انہوں نے وہ کہا کہ ہم جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں ہم کہتے تھے فلاں پر سلام ہو فلاں پر سلام ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں اختیار ہے جو چاہے تم دعا کرو۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یعنی اسی پر بس نہیں ہے، اگر ایک آدمی تشہد کے بعد دعا کرنا چاہتا ہے تشہد اول میں تو بھی وہ دعا کر سکتا ہے، اور افضل ترین بات یہ ہے کہ وہ درود پڑھے، جیسے کہ اس کے جو ہے وہ دلائل آتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے تو یہ سنن نسائی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 402 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1166۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہ تھا کہ ہم کیا کہیں جب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، تو اس میں کہ تسبیح کہیں، تکبیر و تعریف کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا جو سب سے اچھا تھا، تو آپ نے پہلے تو یعنی کہ تشہد کی ان کو تعلیم دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پھر تمہیں اختیار ہے جو چاہے تم دعا مانگو اللہ عز و جل سے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 703 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب الدعا، اس کے تحت حدیث نمبر 1467 ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، نہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، نہ تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عجلت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے آپ نے کہا جب کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو دل چاہے وہ دعا مانگے۔
تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ تشہد کے بعد جو دعا کا اختیار ہے تو اس کے اندر جب بندہ وہ دعا پڑھے گا تو اس دعا کے اندر پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا، اور اس کے بعد اگر وہ دعا کرے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ بہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 211 اور 212 ہے۔ کتاب الصلاۃ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2855 ہے، وہی روایت جو ہم نے ابو داؤد کے حوالے سے پڑھی، اور اس میں یعنی کہ جو مسند احمد کے حوالے سے پڑھی، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھانے کے بعد آپ نے فرمایا فقط اصابت کل عبد صالح او نبی مرسل، کہ جب تو اس طریقے سے تشہد پڑھے گا تو زمین اور آسمان میں جو کوئی نیک بندہ ہوگا یا اللہ کا نبی ہوگا اس تک تیرا سلام پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ثم یبتدا بالثناء علی اللہ عز وجل والمدحۃ له بما هو اہلہ وبالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یسأل بعد، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، جیسے کہ بیان کرنے کا حق ہے، پھر اپنے نبی پر درود پڑھ، پھر اپنے نبی پر درود پر، اس کے بعد جو اللہ سے دعا کرنی ہے وہ دعا کر۔ تو یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اگر پہلے تشہد میں بھی آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ افضل ہے، اس کو درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگر دعا کرنا چاہے تو وہ دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کے اندر اگر آپ کو یعنی کہ امام اتنا وقت نہیں دیتا، وہ تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نے بھی تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جیسے کہ ہم امام اور مقتدی کے مسائل کے اندر پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور ائمہ مساجد کو بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں ان کو فقہی بھینٹ نہ چڑھیں، بلکہ کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھانا چاہیے، تاکہ اور بلکہ پہلے تو ان مسائل کا بیان کرنا چاہیے اور پھر نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھانا چاہیے، لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ان سنتوں پہ عمل کر کے اپنی نماز کو وہ نماز بنائیں کہ جو عند اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر دوسری رکعت آپ کی آخری رکعت ہے تو جیسے کہ یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 519 ہے۔ کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب سنت الجلوس فی التشہد، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 789 ہے کہ ابو میں سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی دوسری رکعت آپ پڑھ کر بیٹھتے تو آپ دائیں پیر کو کھڑا رکھتے اور بائیں پیر کے اوپر آپ بیٹھتے، تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر جب تیسری رکعت کے لیے آدمی کھڑا ہوگا یہ میرے ہاتھ میں سے بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 516 ہے۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا، باب من استوى قائدا فی وتر من الصلاۃ ثم نہض، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 784 ہے۔ مالک ابو قلابہ الجرمی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک بن ویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں طاق رکعتیں ہوتیں، جب طاق رکعتوں سے آپ اٹھتے تو آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک آپ پہلے کچھ دیر بیٹھ نہ جاتے۔ تو یعنی اس سے پتہ لگا کہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت پہلے یعنی کہ کچھ دیر بس ایک استراحتی طور پر بیٹھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے۔ سیدھا کھڑا تشہد سے سیدھا کھڑا نہیں ہونا ہے، پہلے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد جو نا وہ اٹھنا ہے۔ اچھا جی، پھر یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 505 ہے۔ کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب فضل السجود، اس کے تحت حدیث نمبر 768 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یہ باب و یحوی بالتکبیر حین یسجد ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 766 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے کھڑے ہونے لگتے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ جلسہ استراحت اللہ اکبر کہہ کے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے۔ اچھا، پھر اسی صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الی این یرفع یدیہ، اس کے تحت یہ حدیث نمبر باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 702 ہے کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اس وقت بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے اس وقت بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمل میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرتے دیکھا ہے۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ لگا کہ 2 رکعتوں سے جب آدمی کھڑا ہوگا تو کھڑا ہوتے وقت بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ اچھا، اسی طرح تیسری رکعت وہ دوسری رکعت کی طرح ہی جو ہے وہ ادا ہوگی، جیسے کہ ابھی ہم نے ابو داؤد کے حوالے سے پڑھا کہ ابو امیر سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم یسن ذالک فی بقیہ صلاتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اپنی بقیہ نماز پڑھتے تھے۔ اور جیسے کہ ہم نے صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پڑھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھائی اور اس میں آپ نے فرمایا ثم افعل ذالک فی صلاتک کلھا، اسی طریقے سے تو اپنی پوری نماز کے اندر کر۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسری رکعت بھی، یعنی تیسری رکعت میں بھی جیسے کہ ہم نے ابھی ابو داؤد کے حوالے سے پڑھا تھا، ابو داؤد کی یہ جلد نمبر 1 کے اندر امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا، باب الصلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 849 ہے۔ وہی رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث رفاع بن رافع، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھائی اور اس میں آپ نے یعنی اس کو یہ کہا کہ تکبیر کہے اور اللہ کی حمد بیان کر، پھر جتنا ہو سکے قرآن پڑھ، پھر جتنا ہو سکے وہ قرآن پڑھ۔ اور آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا 4 رکعات حتی تفرغ لا تتم صلاۃ احدکم حتی یفعل ذلک، اسی طریقے سے 4 رکعتیں ہیں، اگر کوئی شخص اس طریقے سے نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یعنی اس سے پتہ لگا کہ تیسری رکعت میں بھی یعنی کہ سورت پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورت ملانی ہے۔ اچھا، پھر تیسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ مالک بن ویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طاق رکعت کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی کچھ دیر بیٹھتے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، پہلے بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یعنی تیسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اچھا، چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے، اسی طریقے سے قرأت ہوگی، اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور وہی سارا طریقہ ہوگا جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی رکعت کے آخر میں ہم نے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد میں نے ابھی آپ کو بتایا صحیح بخاری کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں تشہد کا طریقہ سکھایا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ التحیات سکھائی۔ اس کے بعد جو درود پڑھنا ہے، درود کے حوالے سے یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 535 سے کتاب احادیث الانبیاء ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب ایو مسجد وضع فی الارض اول، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3370 کے تحت بیان کیا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دے دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے وہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طریقے سے درود بھیجا کریں؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو ہے وہ درود ہے، اور یاد رکھیں کہ جیسے کہ ہم نے تشہد کے بحث کے اندر بھی اس کو پڑھا تھا کہ یہ نماز کے اندر لازمی ہے۔ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اس طریقے سے اگر نہیں کیا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک شخص نماز کے اندر درود ابراہیمی نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی درود پڑھنا نماز کے اندر لازمی ہے۔ اچھا، پھر یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 523 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باب الدعاء قبل السلام کے تحت حدیث نمبر 794 ذکر کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو نماز کے اندر جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 187 اور 188 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد میں باب استحباب التعوذ من عذاب القبر و عذاب جہنم و فتنۃ المحیا والممات و فتنۃ المسیح الدجال و من المعاصم والمغرم بین التشہد والتسلیم کے تحت حدیث نمبر 1225 اور 1226 ذکر کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعیذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری حدیث کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم۔ تو یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ لازمی مانگے، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ دعا یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ پھر جو ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث پڑھی، یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھ لے ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، اس کے بعد اس اختیار ہے جو چاہے وہ دعا کرے۔ تو پتہ یہ لگا کہ تشہد درود اور یہ دونوں دعائیں پڑھنے کے بعد آدمی کو جو حاجت ہے، وہ عربی میں وہ دعا جانتا ہے تو وہ دعا پڑھ لے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ نماز کے کسی بھی مقام میں اردو میں دعا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، نہ سجدے میں، نہ تشہد میں، نہ کسی اور جگہ پر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کسی اور زبان کے اندر نماز نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سلمان فارسی بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بلال حبشی بھی تھے، بہت سارے حضرات ایسے تھے جن کی اپنی اپنی زبانیں تھیں۔ تو نماز میں کسی جگہ بھی اگر لوگوں کو اختیار ہوتا کہ دعا کے معاملے میں وہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ حضرات بالاولیٰ اپنے زبانوں میں وہ ترجمہ پڑھ سکتے تھے، لیکن نماز پوری کی پوری اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری کی پوری نماز عربی زبان کے اندر یہ میں سکھائی گئی ہے، اسی میں پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جن بھائیوں نے نماز کے ترجمہ و تشریح والے درس سنے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ نماز کے جو یہ اذکار ہیں یہ سارے کے سارے ہمیں عربی میں جو سکھائے گئے اسی کے اندر ان کی جامعت ہے۔ اگر وہ یعنی کہ عربی کے اندر نہیں ہوتے تو شاید وہ جامعت جو ہے ہمیں دعاؤں کے اندر کبھی بھی حاصل نہ ہو پاتی۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 452 ہے۔
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب کیف السلام علی الیمین، اس کے تحت حدیث نمبر 1322 ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تکبیر کہتے، جھکتے اور اٹھتے اور کھڑے ہوتے اور بیٹھتے اور سلام پھیرتے، اور اٹھتے اور کھڑے ہوتے اور نہ بیٹھتے اور سلام پھیرتے دائیں اور بائیں طرف، اور کہتے یعنی کہ جب سلام پھیرتے تو اپنے دائیں اور بائیں طرف کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی، اور میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1229 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الصلاۃ میں باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعہما عند السلام واتمام صفوف الاول والتراص فیہا والامر بالاجتماع کے تحت حدیث نمبر 873 کے طور پہ ذکر کی ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم سلام پھیرتے وقت کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فعل سے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ تم کیا سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارہ کرتے ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھو، اپنے بھائی کی طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ تو یعنی اس سے بات پتہ لگی کہ نماز کا آخر میں یعنی جو اختتام ہے وہ جیسے کہ ہم نے صحیح مسلم کے حوالے سے پڑھا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر ویختم الصلاۃ بالتسلیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے نماز کو شروع کرتے تھے اور سلام سے نماز کو ختم کیا کرتے تھے۔ نماز میں تشہد میں ایسا کوئی عمل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ جس کے اوپر نماز مکمل ہو جاتی ہو۔ صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر نماز ختم ہوتی ہے۔ سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف پھیرا ہے اور دونوں طرف پھیرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے عام نماز کے سلام کو آپ نے بھی دونوں طرف سلام پھیرا ہے، اور دونوں طرف ہی سلام پھیرنے کا یعنی کہ حکم دیا ہے، یعنی اپنے بھائی کی طرف چہرہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ غلط ہے۔ حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے اپنے بھائی کی طرف رخ کرنا ہے، مسلمان بھائی کی طرف دیں، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی رحمت اللہ، تو یہ کس کے لیے کہہ رہے ہو آپ؟ با جماعت نماز کا جو فلسفہ ہے آ کے مکمل ہی اس جگہ تو ہوتا ہے کہ با جماعت مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر نماز کھڑا کر۔ انشاءاللہ امام اور مقتدی کا فرق صف بندی کی بحث جب آئے گی نا، صف بندی کی بحث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں یہ صف بندی اس طرح بیان کی گئی ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے اور جماعت سے نماز کا جو مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دینا، ایک دوسرے سے تعلق کو مضبوط کر دینا، ایک ہی صف میں محمود اور ایاز کو کھڑا کرنا، تو ظاہر ہے کہ وہ سلامتی کی دعا بھی تو سلامتی اور رحمت کی دعا بھی تو انہی کے لیے ہوگی نا۔ پھر تو یہ نماز کا اختتام ہے، اس پہ نماز ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بحیثیت طالب علم یہ نماز کا طریقہ جو کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے۔ ابتدا کے اندر بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ بطور طالب علم یہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں کسی مسلک یا گروہ کی مخالفت نہیں ہے۔ جو نماز کا طریقہ ہم صحیح احادیث کی روح سے جانتے ہیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے، اس میں دلائل کی کمی زیادتی ممکن ہے کیونکہ ہم طالب علم ہیں، اور اس میں دلائل کی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم ہر رکن کے دلائل کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ بہت طویل سلسلہ ہو جاتا، اور بھائی جو کہ سوشل میڈیا کا مزاج رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ تو ویسے ہی ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے 5 منٹ میں سمجھا دو، حالانکہ یہ بیچارے اسکول پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں کہ تمہارے جو اسکول میں پیریڈز ہوتے تھے وہی 40 منٹ کے ہوتے تھے۔ 5 منٹ میں تو تمہارے اسکول کے اساتذہ تمہیں نہیں سکھا پایا، تم 5 منٹ میں ہم سے سیکھنے کی باتیں کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بعض چیزیں اپنے اندر تفصیل رکھتی ہیں، تو تفصیل کا موقع یعنی یہ نہیں تھا۔ بہرحال دلائل جو ہے ہر رکن کے وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیے
پوری نماز جو ہے نیت سے لے کے اور سلام پھیرنے تک آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دی گئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے عملی ایک ویڈیو اس کی بنائی جائے گی. ٹھیک ہے, 2 رکعتی نماز اب اور 4 رکعتی نماز کا جو طریقہ ہے تو اس کی عملی ایک ویڈیو آپ بھائیوں کے سامنے پریکٹیکلی ایک رکھ دیں گے, تو اس سے بھی نماز پڑھنے کے اندر انشاءاللہ وہ طریقہ پتہ لگے گا. تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.